آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کون ہے، یہ کب آئے گا اور کس طرح لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کیا پیش گوئیاں ارشاد فرمائی، اور ایک صحابی جس نے دجال سے ملاقات کی تھی اور دجال نے اس صحابی کو کیا کہا کہ یہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دجال آج بھی قید ہے، اور وہاں پر پائی جانے والی عجیب و غریب اشیاء جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، اور سب سے آخر میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا آسان نسخہ بتایا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دجال، جسے مسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا کردار ہے جو قیامت کے قریب دنیا میں ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کفارہ لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی پڑھ سکے گا۔ اس کے پاس بہت ساری طاقت ہوگی اور بہت سارے لوگ اس کو اپنا مسیحا مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ مردوں کو زندہ کر دے گا، ویران فصلوں کو آباد کر دے گا، بیماروں کو تندرست کر دے گا، حتیٰ کہ سورج کی گردش کو روکنے کی بھی طاقت رکھتا ہوگا۔ بڑی تعداد میں یہودی، بہت سارے کمزور عقیدہ اور ایمان والے لوگ بھی اسے اپنا مسیحا مان کر اس کے پیچھے چلیں گے، اور بالآخر یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، اور مدینہ کی بربادی بڑی جنگوں کا آغاز اور فتنوں کا ظہور ہے، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور بہت ساری دنیا کو گمراہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لد پر مارا جائے گا۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی رسول ہے جو ابتدا میں عیسائی تھے، اور ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ سمندری سفر پر کہیں جا رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور یہ خطرناک موجوں سے ٹکراتے ہوئے ایک جزیرے کی طرف نکل گئے۔ اس ویران جزیرے پر اترنے کے بعد انہیں وہاں پر ایک جانور ملا جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ یہ لوگ ڈر گئے اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسہ ہے اور میں دجال کی جاسوس ہوں، اس طرف چلو، وہاں پر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اور پھر اس سے یہ سب سن کر بہت ڈر گئے۔ بالآخر ہم اس جانور کے پیچھے چلتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک دیو ہیکل انسان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں تو تمہیں کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی گیا ہے، اب تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ ہم نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم عرب کے باشندے ہیں، اور بتایا کہ کس طرح اس جزیرے میں تمہارے پاس پہنچے۔ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ بیسان، جو کہ شام کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں کی کھجوروں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ آتا ہے۔ اس نے کہا عنقریب وہاں پر پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا وہاں پر پانی ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب وہاں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے شام کے ایک چشمے زغر کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے لوگ کھیتوں میں اس چشمے سے پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب وہاں کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو پڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح میں تو غالب آ چکے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے خوشی سے ایک چھلانگ لگائی اور کہا کہ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب میں یہاں سے نکلوں گا اور تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جس میں داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ یہاں پر میرا داخلہ ممنوع ہوگا، اور اس کے پہرے پر فرشتے کھڑے ہوں گے
جو ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت تمیم داری کا قصہ سنانے کے بعد 3 دفعہ ممبر پر لکڑی مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ جزیرہ بحر یمن یا بحر شام بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کہاں پر قید ہے؟ اس کے بارے میں پائی جانے والی قیاس آرائیوں اور چند نشانیوں کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے، لیکن حقیقت حال تو بہرحال اللہ عز و جل کی علیم و خبیر ذات ہی بہتر جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ وہ جزیرہ مشرق کی طرف بحر یمن میں ہے، تو مدینہ سے مشرق کی طرف یمن کے مشرق میں سقطرہ نام کا ایک جزیرہ واقع ہے، جسے دنیا گم شدہ جزیرے کا نام دیتی ہے۔ کبھی اسے دنیا کا خوفناک جزیرہ کہا جاتا ہے، تو کہیں اسے پر اسرار جزیرہ، اسے کسی اور سیارے کا جزیرہ یا جہنم کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ بہت ساری انوکھی باتوں کی وجہ سے پوری دنیا سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر پایا جانے والا ڈریگن بلڈ ٹری، جس کی تنوں اور شاخوں سے خون بہتا ہے، زمین پر اگنے والی یہ بوتل اور اس کے اوپر پودے جو ایک بہت بڑا مصنوعی گملہ محسوس ہوتا ہے، عجیب و غریب جانور، سفید ریگستان، مریخ پر پائے جانے والے چٹانوں جیسے پہاڑی سلسلے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پوری دنیا پر کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر پائے جانے والے خوفناک غار جو کئی کلومیٹر تک طویل ہیں، اور ان کے اندر کا گھپ اندھیرا اور سنسانی ان غاروں کو پراسرار بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہی غاروں میں کسی جگہ پر دجال بھی قید ہے، جو قیامت کے قریب نکلے گا اور پوری دنیا میں فساد برپا کر دے گا۔ یہ چند قیاس آرائیاں ہیں جن کی احادیث کے ذریعے اور اس جزیرے میں پائی جانے والی عجیب و غریب حقیقتوں سے کسی حد تک تائید بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ اللہ کی ذات بابرکات ہی بہتر جانتی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آئیں آج سے یہ عہد کریں کہ اس آسان نسخے پر عمل کریں گے اور دجال کے فتنہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ دین و دنیا کے حوالے سے اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈی کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔